ایسی یونیورسٹی میں جو میڈیکل کہلائے، میڈیکل کی تعلیم جہاں دی جائے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں گے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو یونیورسٹی بنا دیا ہے. ڈگری کیا ملے گی آپ کو؟ متقی کی، تقوی والوں کی. کتنی بڑی بات، تقوی والوں کی، پرہیزگار والوں کی. مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے سر پہ اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرما دے. ولایت کا، سبحان اللہ کہہ دو یار. میرے آقا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، بلکہ میرے ہر امتی پر اللہ پاک اپنی بے انتہا رحمتوں کا نزول فرمائے. اور وہ کیا ہے کہ رحمتوں کا، ولایت کا تاج. کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو ولایت اللہ تعالیٰ انہیں کو عطا فرماتے ہیں نا. پھر جب آپ روزہ میں سحری رکھنے کے لیے اٹھیں گے تو ظاہری بات ہے پھر حضور نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھ لیا کرو، 2، اگر ٹائم زیادہ ملے تو 4 پڑھ لیا کرو. اس سے کہا کہ تہجد کی نوافل ادا کریں. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ مقام محمود اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا. مقام محمود پتہ کیا ہے؟ جس کو چاہیں بخشوا لیں، جس کو چاہیں. جتنا مرضی امتی گنہگار ہو، جتنا مرضی سیاہکار ہو، جتنا چاہیں اس کو بخشوا لیں. تو یہاں پر کتنی بڑی بات ہے، فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ شعبان المعظم عطا فرمایا نا، کہ میرے محبوب کا مہینہ، ساتھ ہی رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا کہ بس محبوب کا مہینہ، اب جو تم نے بویا، جو کاٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول تمہارے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو وہ دیکھیں دوسری امتوں کو جو کتنے سال لگاتار روزے رکھنے سے جو چیزیں ملتی تھیں، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف 30 روزے رکھنے سے وہ مل جاتی ہیں. اور 1000 مہینوں سے بیچ میں افضل رات بھی رکھ دی. مطلب ایک تو ہمیں سال بعد بونس مل رہا ہے، اور بونس کے اندر ایکسٹرا بونس دیا جا رہا ہے. مطلب آپ کو بونس ملا 5 لاکھ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی آپ کو بونس دے رہا ہے 20 لاکھ. تو مطلب کیا ہے کہ ایک تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہ ہر نماز کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہر صدقہ و خیرات کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کسی کو کوئی نیکی کا عمل کیا، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس رمضان کے مہینے میں تمام امت مسلمہ میں سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے، سب سے زیادہ بانٹا جاتا ہے، سب سے زیادہ سحریاں اور افطاریاں کروائی جاتی ہیں. اور یہ کیا ہے، یہ بھی انداز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا ایک انداز ہے. اور پھر دیکھیں کہ آخری 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ رات عطا فرما دی جو کتنی 1000 مہینوں سے، مطلب آپ پچھلی امتیں ہزار مہینے عبادت کرتی تھیں، ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی نا. 1000 سال ان کی عمر ہوتی تھی، 700 سال، 800 سال، 900 سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی. تو جو عبادت کرتے تھے، جو اللہ ان کو عطا کرتا تھا، وہی چیزیں، بلکہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اللہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیتا ہے صرف ایک رات میں. اگر کوئی ایک رات محبت سے گزار لے، اور اگر دیکھیں کوئی مہینہ کوئی اس محبت میں گزارے نا، کہ بھائی کیا اس سے کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی محبت میں یہ مہینہ گزارنا ہے. فرمایا تم نے روزہ رکھنا ہے نا، تو تم نے کھانے سے بھی بچنا ہے، تم نے پینے سے بھی بچنا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ صرف جیسے ہم ڈاکٹر کے کہنے پر جناب حلال چیزیں بھی وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار ڈاکٹر صاحب نے کہا دہی نہیں کھانی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ دنوں کے لیے تم نے چاول نہیں کھانے، تمہیں منع ہے. حلال رزق منع کس لیے؟ کہ بھئی تمہاری صحت کا خیال رکھتے ہوئے. تو یہاں پہ کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھئی کچھ دنوں کے لیے تم نے حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینی ہے، تم نے نہیں کھانی ہے، تم نے سحری سے لے کے افطاری تک تم نے کچھ بھی نہیں کھانا. کیوں؟ کہ پھر اس کے بدلے میں تمہیں اللہ پاک متقی اور پرہیزگاری کی ڈگری بھی تو عطا فرما رہے ہیں نا. کتنی بڑی بات ہے کہ تمہیں وہ ڈگری عطا کی جا رہی ہے. تمہیں یہ اسکول میں داخلہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا داخلہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں اپنی امت کے ساتھ ہیں، برکتیں بھی، مولا برکتیں بھی عطا فرما دے، مولا ان کو سلامتی بھی عطا فرما دے. تو میرے آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام کو جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا نا، کوئی مشکل پیش آتی تھی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. مومنو کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ
میں نے نا جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، میں نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں کیا ہوا یا رسول اللہ، مجھ سے حفاظت نہیں۔ شروع میں جب اسلام کے شروع میں جب احکامات نازل ہونا شروع ہوئے نا تو روزہ اسی طرح کا تھا، افطاری سے افطاری تک چلتا تھا، سحری نہیں تھی۔ تو پھر جب یہ بات انہوں نے کی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو اسی وقت آیت نازل ہوئی، محبوب آپ ان کو سحری رکھنے کا بھی حکم دیں کہ جب سحری رکھیں گے تو کیا ہوگا، اس سے سحری رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرمایا چاہے ایک کھجور کیوں نہ کھاؤ، ایک کھجور کیوں نہ کھاؤ۔ آپ کتنی بڑی بات ہے کہ اچھا کھانا ہم نے ہے، کھانا میں نے ہے، پینا میں نے ہے، آپ نے ہے۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہیں نہیں بھی بھوک لگی نا، کئی لوگ ہوتے ہیں نا رات کو زیادہ کھا لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ افطاریاں بھی ہماری ویسی ہوتی ہیں نا، اللہ والوں جیسے ہی نہیں نا ہوتی، ہم تو پھر وہ پورا سال جو چیزیں ہم نے نہیں کھائی ہوتی تو ہماری افطاری پہ ہوتا ہے سموسے بھی ہوں، چکوریاں بھی ہوں، دہی بلے بھی ہوں، فروٹ چاٹ بھی ہو، جناب صاحب جامع شیری بھی ہو، دودھ سوڈا بھی ہو، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہونی چاہیے۔ تو ہمارے روزے اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو نفس کشی کے لیے تھا نا، وہ تو نفس کے اوپر صبر کرنے کی بات ہے۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کرم بھی تو فرماتا ہے، جو سادگی اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو لوگ انواع ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ جیسے رات کو زیادہ کھا لیتے ہیں تو اکثر وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ چاہے تم ایک گلاس پیو، ایک گلاس اگر ہے نا، ایک گلاس پانی پی لو، چاہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لو، ایک ایک گھونٹ کر کے، چھوٹا چھوٹا گھونٹ کر کے پیو، تو اللہ تعالیٰ ہر گھونٹ کے صدقے آپ کو برکتیں نازل فرمائے گا آپ کے اوپر۔ اگر نہیں پوری روٹی کھا سکتے، چند لقمے لے لو، ان کو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھا لو، تو کیا ہوگا؟ فقہاء کرام علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہر لقمے کے بدلے اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانے جب برکتیں نازل ہوتی ہیں، کمزوریاں، بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا اجر میں نے دینا ہے، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ روح سے بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کو نہیں پتا ہم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، صرف اللہ جانتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔